صلی اللہ علیکم یا رسول اللہ، سلام علیکم یا حبیب اللہ۔ دونوں عالم کے نبی سید اعظم آئے، دونوں عالم کے نبی سید اعظم آئے، دونوں عالم کے نبی سید اعظم آئے، دونوں عالم تم نے نہیں اٹھنا، میرا جی کرتا پڑھیں۔ عالم کے نبی سید اعظم آئے، دونوں 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 عالم کو بچانے میرے سرکار آئے، دونوں عالم کو بچانے میرے سرکار آئے، دونوں عالم کو بچانے میرے سرکار آئے، دونوں عالم کے نبی سید اعظم آئے، دونوں عالم کے نبی سید اعظم آئے، دونوں عالم کے نبی سید اعظم آئے، جس کا کوئی نہ جہاں میں ہے اس کے آقا جی، جس کا کوئی نہ جہاں میں ہے اس کے آقا جی، لاکھ گھٹیا کا بھی بیڑا لگانے پار آئے، لاکھ گھٹیا کا بھی بیڑا لگانے پار آئے، دونوں عالم کو بچانے۔ اتنا سنا اس کی چمڑی اتاری ہے، منہ چوڑے منہ کالے دل، اتنا کچھ سنا اس کی چمڑی اکھاڑی، سمجھایا پہلے چمڑی اکھاڑ کے ان کے لیے کیا کیا قربان، اف ظالم، ایسے ہیں کیا بڑا دکھ ہوتا، اتنا کچھ سننے سنانے بس دال روٹی چلا رہے ہیں یہاں سے۔ عالم کے نبی سید اعظم آئے، دونوں عالم کے نبی سید اعظم آئے، نہ کوئی آیا جہاں میں نہ کوئی آئے گا، نہ کوئی آیا جہاں میں نہ کوئی آئے گا۔ اللہ کا شکر کرو، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہم پہ سب پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، ایسے موقع صدیوں میں نہیں ملتے، عام نظر سب پر ہے لیکن جو خاص نظر رکھ لیتے ہیں، تو یہ تو بہت بڑا کرم ہے، میں حیران ہو رہا ہوں۔
میں حیران خدا کی، کیونکہ میں اس قابل نہیں ہوں، اور پھر وجہ سے دوسروں پر بھی کرم کرتے ہیں۔ انہوں نے ایسا فیصلہ کیا ہے اپنے کرم سے کہ ہماری رسائی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ واللہ عالم کو نہ سچ مانو نہ جھوٹ مانو، مجھے جب جوش آتا ہے ان کے کرم کی باتیں یاد آتی ہیں، میرے سے نکل جاتی ہے بات، یہ بات کرنے والی نہیں تھی، لیکن ہے حقیقت، جھوٹ نہیں ہے اس میں، یہ حقیقت ہے، خدا کی قسم۔ ان کا کرم ان کی میرا فخر سے نہیں کہا، خوشی سے نکل جاتا۔ ان کو میرے سے شکایت بھی ہے، کسی پیر بھائی کو کہا انہوں نے، یہ باتیں نکال دیتا ہے محبت میں، معافی میں رکھا اور پھر معافی مانگ لوں گا دوبارہ۔ بڑا کرم کرتے ہیں، بڑا کرم۔ میں کیوں نکل جاتی ہے، میں کہتا ہوں سب کو ملا دوں ان سے، لیکن تم لوگ میں ایسے ہیں نہیں نا، میں کیا کر سکتا ہوں، نا اہلوں کو کیسے میں ملا دوں، لیکن کسی کسی کے لیے کچھ اثر دیکھتا ہوں تو اس کے لیے تہجد میں دعا کرتا ہوں، کسی کسی کے لیے، کسی کیونکہ پھر میرے پر بھی بات آتی ہے نا کہ تمہارے ہاتھ میں دیا ہے، تم کو میری قدر کو بھی دیکھنا چاہیے، صحیح ہے نہیں، حق ہے یا نہیں؟ تو اس وجہ سے سوچ ساچ کے کرتا ہوں، تہجد کو دعا ساتھ معافی مانگتا ہوں ان کے لیے جن میں سچائی دیکھتا ہوں۔ بڑی عظیم ہے حضرت محمد خدا کی قسم، تصور سے باہر ہے، تصور سے باہر ہے۔ اگر ان کی روحانیت نے تمہارے دل کو چھو لیا، تم کو پتہ چلے گا کیا بات ہے۔ دو جہاں کی نعمتیں ایک طرف، روحانیت مصطفیٰ کا اثر ایک طرف، اس سے تشبیہ پھر بھی لی جاتی، خدا نے پتن کو کیسا بنایا۔ عالم کو بچانے میرے سرکار آئے، دونوں عالم کو بچانے میرے سرکار آئے، دونوں عالم کو بچانے تیرے سرکار آئے۔ سرکار مانتے ہیں نا اپنا، وہ ہیں یا تھے؟ ماشاءاللہ۔ دونوں عالم کو بچانے تیرے سرکار آئے، دونوں عالم کو بچانے سب کے سرکار آئے، دونوں عالم کو بچانے سب کے سرکار آئے، دونوں عالم کو بچانے سب کے سرکار آئے، دونوں عالم کو بچانے۔ اتنا رحم کرتے ہیں، اتنا رحم کرتے ہیں، اس لیے بعض وقت میں بڑا ڈرتا ہوں۔ سرکار بچانے آئے، اس میں ایک جملہ ہے ان کا جس کا مفہوم یہ ہے، آپ سوچیں اس سے ان کو کتنی اپنی امت کی ہے کہ کوئی بھٹک نہ جائے، بچ جائے، کہ ان کے پیر بھی چومنے پڑیں تو تب بھی ان کو نہ چھوڑنا۔ اور یہ ظالم کے بچے کوئی آتا ہے، پوچھتے نہیں پیچھے دوبارہ آئے گا نہیں آئے گا۔ پوچھا تھا نا، سوال جواب کیا، پیچھا کیا ان کا، کیا بولنا، کیا یہ تمہارے حالات۔
دال پانی چلا رہے ہیں. صدمہ نہیں ہے ظالموں کو, خدا کرے جلدی مر جائے ایمان پر. تکلیف ہوتی جو ایسی باتیں آ رہی, بہت تکلیف ہوتی. ایک ان کی بدبختی بھی انسان کی فتانی بنے ان کے ساتھ. اور دوسرا کسی کو دیکھتے ہیں یہ رلتا ہے, یہ ایسا ہوگا, بیچارہ اس کے حالات خراب ہیں, اس کا پیچھے میں بھائیوں کو ان کے پیچھے بھیجتا ہوں, ان کے گھروں میں بھیجتا ہوں, ان کے حالات کی برداشت کرتا ہوں, ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں, ان کے پڑھاتا ہے. صحیح غلط ہے, بڑی ان کے لیے تکلیفیں اٹھاتا ہوں جو بیچارے نا سمجھ ہوتے ہیں. یہ نہیں پیسہ ڈالا جیب میں خلاص دفع ہوئے, شکلیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. 4000 میں مرتا تھا, کم وقت تھا, اب مراد پوری ہوگی, پھر چمڑا ہوا بھائی. لاکھوں تو آ گئے, ہم کیا لینا ہے, اس لیے آیا تھا. میں پیچھا کرتا ہوں کہاں تک, ان کے بستیوں میں بھیجتا ہوں ان کے پیچھے, خدا کی قسم. اس کو کچھ سکھاؤ, پڑھاؤ, اس کو کچھ دکھاؤ, پوچھو شمائل دوسروں سے, سب گواہ اس چیز کے. اور یہ نہیں کرتے. آیا گیا, دوبارہ نہیں پوچھا آئے گا نہیں آئے گا, اس کا پتہ لیا, اس کا بھی نہیں ہے. اور آقا جی کو اتنا اپنے امت کا فکر ہے. ہاں, کہا جو اختلاط کرتا ہے تکلیف بھی دیں تب بھی ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اسی کا جو مومن اختلاط کرتا ہے اس سے اچھا جو اختلاط نہیں کرتا, کیونکہ تکلیف آتی ہے جاہلوں سے یا نہ سمجھوں سے سکھانے میں. تو کہا وہ اس سے اچھا ہے جو تکلیف سہتا ہے پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑتا. یہ مجھے خدا نے توفیق دی ہے, خدا اس توفیق کو قبول کرے آپ کی دعا سے. اور آپ میں بھی ایسا پیدا ہوں جو ایسے لوگوں کے پیچھے لگیں جن کو سمجھ نہیں ہے, عقل نہیں ہے, صلاحیت نہیں ہے چلنے کی, ان کے ساتھ کچھ تکلیف اٹھا لیں انشاءاللہ. آقا پسند کرتے ہیں اس کو. عالم کو بچانے میرے سرکار آئے, دونوں عالم یہ دے اس کے لیے کتنا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے. کی نا تم نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال, تجھے موت نہیں آ گئی؟ کیسے تم نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی؟ موت تجھے نہیں آ گئی؟ بیچ میں آقا جی کا مسئلہ تھا, تمہاری پہلے یہ حالت تھی. شیعہ تھے, آقا کے دشمن تھے, صحابہ کو گالیاں دینے والے. شیعہ گالیاں دیتے ہیں, انہوں نے بنایا ہوا ہے. ادھر سے تم کو نکالا ان بدبختوں میں سے. اور جو شیعہ بنتے, خدا نے کہا جا کے شیعہ بنو, امام حسین سے محبت کر کے ابو بکر عمر کو گالیاں دو, ٹٹی میں ان کے نام لکھو. آقا سے زیادہ کی تکلیف اٹھائی, ان کا نام تک نہیں لیتے, ان کے لیے ایک آنسو ان کا نہیں نکلتا. امام حسین کو ان سے خوش ہے. ہم شیعہ کو کہتے تم نبی سے اتفاق کیوں نہیں ہے, تم کو اس میں کیا اختلاف ہے؟ جو سب سے اختلاف ہے, نبی جن سے محبت کریں ان کو گالیاں دینی چاہیے. نرید میں فیصدی مستحق کو ایک طرف ہوگا نہیں کہتے, اس میں اولیاء علماء یعنی شامل نرید میں. پھر ایک دوسرے کی عورتوں کو استعمال کرتے ہیں. بتائیے ان کو بولے کہاں سے جائز ہے تمہارے لیے؟ آقا کے تب سواد اعظم کہ اکثریت پہ کا جانا تو اکثریت علماء کی اور اولیاء کی. تو ایک دوسرے کی عورتوں کو بہنوں کو استعمال کرنا, ان سے پوچھو کوئی کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ اور فتنے کی اذانیں دیتے ہو. ابو بکر کا نام قرآن میں آیا, یار غار کہا گیا لصاحب ہی, دوست محمد مصطفیٰ کے. ہے جی, اتنی بڑا لفظ قرآن میں آیا, قرآن کو پتہ نہیں تھا. ابو بکر عمر عثمان نام نہیں لیتے اور اشہد ان ولی اللہ کی اذان دیتے ہیں. اشہد ان علی ولی اللہ. فتنہ قتل سے بھی زیادہ ان کو خدا چھوڑے گا. اگر یہ نبی سے اختلاف کریں گے تو مسلمان بھی نہیں مر سکتے. میں آپ کو انشاءاللہ دعوے سے کہتا ہوں, یہ مسلمان بھی نہیں مر سکتے اگر توبہ نصیب نہیں ہوئی. کیونکہ میں توبہ کا سوچتا تھا, مجھے توبہ کے بھی ان کے مالے میں نہ پسند نہیں کیا حضرت محمد مصطفیٰ. اتنا دل دکھاتے آقا جی کا شیعہ بن کے. شیعہ بنو, بریلوی بنو, سنی بنو, لیکن جہاں آقا جی کی بات آ جائے اس کو غلط ثابت مت کرو.
آقا جی سے اتفاق ہونا چاہیے. امام باڑے بنا کے لوگوں کو مصیبت میں ڈالا ہے. خدا ان پر مصیبتیں روٹ ڈالتا ہے. کتنے امام باڑوں میں ان کا ستیہ ناش ہوا، ابھی ہوگا ان کا انشاءاللہ. اگر یہ نبی کے دل کو تکلیف دیتے رہیں گے، اور نبی کے دل کو تکلیف دینی خدا تعالیٰ کا غضب ان پہ آتا ہے. یہ نبی جی کو تکلیف دیتے ہیں، کھلا نہیں بولتے. ان کو بولو کیوں ایسا کرتے ہو؟ ابو بکر عمر آقا جی کے ساتھ آرام فرما ہیں روضہ شریف کے اندر، تم اتنی ان کے خلاف کرتے ہو. روضہ شریف میں کیسے خدا رکھا؟ حضرت ابو بکر روضہ شریف میں، پتہ ہے آپ کو؟ حضرت عائشہ کے متعلق 2 رکوع قرآن کے اترے ہیں ان کی تعریف میں اور ان کی سختی میں کہ ان کے ساتھ جنہوں نے غلط بات کی، اور وہ لمبا چوڑا قصہ ہے. ان کو بھی برا بھلا کہتے ہیں. ان کو بولو کیوں ایسا کرتے ہو؟ ام المومنین ہیں وہ. تیسرا حصہ دین کا حضرت عائشہ سے آیا ہے. اور بھی چھوٹے چھوٹے اختلاف ہیں جو آقا نے کیے کرتے ہیں نامراد. میں کہتا ہوں آقا سے شیعہ سنی بریلوی کی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. جو وہ کریں، جو نہیں کیا ہے اس میں اختلاف بریلوی شیعہ میں ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے. لیکن آقا جو بات کریں اس کا توڑ کرے کوئی اچھا ہوتا ہے؟ اس کا توڑ کرنا چاہیے. تو کیسے یہ بچیں گے یہ نامراد؟ شیخ امین نے تم کو قیامت تک ختم کر دیا. ایسے ثبوت پیش کیے یہاں، ایسے ثبوت پیش کیے کوئی اتنا کھلا بول نہیں سکتا ہے. چلیں جی. عالم کو بچانے سب کے سرکار آئے، دونوں عالم کو بچانے سب کے سرکار آئے. اس قدر دیں گے مت سرکار ہے میرے آقا، اس قدر دیں گے مت سرکار ہے میرے آقا. جن کو دو جگ کے گناہ گاروں پہ بھی پیار آئے، جن کو دو جگ ماں باپ بد دعا دے دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں گھر سے. اور آپ نے فرمایا نبی جی نے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں ان کو بھی بخشواؤں گا، سفارش کروں گا جنہوں نے سنگین کبیرہ گناہ کیے. بتائیں آپ سوچیں ان کی رحمت. شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، ان کے لیے بھی میری سفارش ہوگی قیامت کو، جنہوں نے کبیرہ سنگین گناہ کی بخشواؤں گا. بتائیں آپ. یہ دعا کا لمبا واقعہ ہے. جب یہ آ کے مینا میں قبولی شیطان سر پہ خاک ڈال رہا تھا، آپ مسکرائے تو صحابہ نے دیکھا جب سے عرفات سے چلے تھے خاموشی تھی، جب مسکرا رہے ہیں پوچھا. آپ نے کہا میری ایک دعا تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے توقف کیا. میں نے کہا تو ظالم کو بھی چھوڑ دے اور مظلوم کو، ظالم کو بھی چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ نے کہا کیسے مظلوم کا بدلہ نہ لوں؟ تو نے کہا اللہ تعالیٰ تو مظلوم کو کوئی لالچ رحمت کی دے سکتا ہے، وہ بخش دے. تو خدا نے کہا اچھا یہ بھی ہو جائے گا جس کے لیے چاہوں گا. تو پھر مسکرانے کا بتایا کہ شیطان اپنے سر پہ خاک ڈال رہا تھا، رو رہا تھا. اتنے رحیم و کریم ہیں تو ہم کو ان کو بھولنا چاہیے. ہاں، جو نہ بھولے ہم غریبوں کو کبھی، یاد ان کی اپنی عادت کیجئے. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ. پاگلوں کی طرح پڑھا کرو جب کام ختم ہو جائے. صلی اللہ علیہ. اس کی بھی اجازت انہی کی طرف سے ہی ہے. اب اس کو کٹا ہوا درود نہ سمجھیں. کوئی مولوی کہے تو بول رہی ہے یہ بھی درود ہے، قبول ہے ان کو، کیونکہ دوسری حدیثیں وہ لائیں گے کہ آپ نے کہا میرے آل کا بھی بیچ میں کہا ہے، لیکن اس سلسلے میں اس کو بھی اجازت دے دی ہے. تو یہ ان کی مہربانی ہے. ہاں، تو مولویوں کے ساتھ زیادہ نہ بیٹھا کریں. ہاں، نہیں تو شکی مزاج بن جاؤ گے. چلیں. جگ کے گناہ گاروں پہ بھی پیار آئے، جن کو دو جگ کے گناہ گاروں پہ بھی پیار آئے، دونوں عالم کو بچانے سب کے سرکار آئے، دونوں عالم کو بچانے سب
سب کے سرکار آئے، تورے واجد کو بڑے نفس نے زخم دیے، تورے واجد کو بڑے نفس نے زخم دیے، ہے دعا شاہ کی نگاہوں میں یہ بیمار آئے، ہے دعا شاہ کی نگاہوں میں یہ بیمار آئے، ہے دعا شاہ کی نگاہوں میں یہ بیمار آئے، جن کو دو جگ کے گناہ گاروں پہ بھی پیار آئے، جن کو دو جگ کے گناہ گاروں پہ بھی پیار آئے، جو ڈالے ایک نظر سویرے بگڑی قسمت بھی، جو ڈالے ایک نظر سویرے بگڑی قسمت بھی، جس طرف دیکھے اسی پر میں ہے بہار آئے، جس طرف دیکھے اسی پر میں ہے بہار آئے، جس طرف دیکھے اسی پر میں ہے بہار آئے، دونوں عالم کے نبی سید اعظم آئے، دونوں عالم کے نبی سید اعظم آئے، دونوں عالم کو بچانے سب کے سرکار آئے، دونوں عالم کو بچانے سب کے سرکار آئے۔ اللہ نے ہمت دی، میں بیٹھ گیا، اتنا بیٹھ سکتا نہیں تھا، اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اب میں عشاء کی نماز پڑھا دوں اور پھر آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ تو میں سورۃ یاسین پڑھتا ہوں ہر نماز سے پہلے، تو میں پڑھ لوں۔